سندھ کے چیف اور تمام تر عملے کی ہدایات اور بار بار ڈائریکٹیوز جاری ہو رہے ہیں لیکن پریزائڈنگ افسر اپنے آروز اور ڈی آروز کے کہنے پر فارم 11 اور فارم 12 دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دھاندلی، پوسٹ پول دھاندلی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں ہتھیار کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا. ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ فارم لیے بغیر نہیں آئیں گے. رات کے 8 بج گئے، 10 بج گئے، 12 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے. بہرحال پھر بھی کچھ جگہ ایسی تھیں جہاں انہوں نے فارم 12 نہیں دیا. فارم 11 بھی بعض ظاہر ہے ایک یو سی میں کہیں 30، کہیں 20، کہیں 35 اس طرح سے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. تو ساری لڑائی کے باوجود کہیں پر 2 کم کر دیے کہیں، لیکن پھر بھی ہم نے بڑی حد تک سب جگہ پہ جہاں ہماری اسپیشلی جیتی ہوئی یو سی تھیں ہم نے تمام فارم 11 اور فارم 12 حاصل کر لیے. اب تیسرا مرحلہ انہوں نے دھاندلی کا شروع کیا کہ جب آر او نے رزلٹ جاری کیا تو وہ فارم 11 کے مطابق نہیں تھے. اب اس کے لیے لڑائی کریں آپ. اس کے لیے لڑائی کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہیں سے سیٹ ہماری کم کر دی، ادھر سے کم کر دی، ادھر سے کم کر دی. 6-6 ہزار ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں، 3-3 ہزار ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں، لیکن چوتھے نمبر کی پارٹی کو، تیسرے نمبر کی پارٹی کو جتا دیا ظاہر سندھ حکومت نے. اور یہ کام براہ راست سندھ حکومت اور پارٹی کے امبریلا میں ہو رہا تھا. چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ جب ہم کریکشن کے لیے گئے تو وہ کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ آر او کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فارم 11 سارے دے کہ اس کے مطابق ٹوٹل کر کے دے دے. وہ اس کے لیے تیار نہیں. لڑائی کرنی پڑی، جدوجہد کرنی پڑی. تب جا کر جو 9 حلقے تھے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا. ان میں سے 3 کے رزلٹ انہوں نے دیے اور اس میں سے جو باقی 6 ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ ہوگی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی ان سیٹوں کو بچایا ہے. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن سیٹوں کی ہیئرنگ وہاں پر ہونی ہے ان سب کے تھیلے بھی منگوائے جائیں تاکہ ان آروز کے قبضے سے یہ چیزیں نکلیں جس میں مینورنگ ہو رہی ہے اس وقت. اور میں حیران ہوں کہ آروز اور ڈی آروز ڈسٹرکٹ کے جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ تو بیوروکریسی سے متعلق ہیں. یہ کیا نظام ہے کہ بیوروکریسی پیپلز پارٹی کا تمچھلا بنی ہوئی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیف سیکریٹری اس کا ایکشن لینے والا نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں ڈی ایم جی ان کے گروپ ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا تم ہمارے کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہو، پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہے ہو. لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، پارٹی کو سپورٹ کی جا رہی ہے، لیکن ہلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ظاہر ہے اس پورے نظام کی تمام چیزیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں. یہ ریاستی ادارہ ہے جو بیوروکریسی کا ادارہ ہے، تو ریاستی اداروں کے جو کسٹوڈین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کے لوگ کس طرح سے اس نظام کو چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائیے، یہ مرحلہ بھی کسی حد تک ہم نے پورا کر لیا اور اپنی اکثریت کو برقرار رکھا، تحفظ کیا. تو 5واں مرحلہ یہ آیا کہ اب ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے کر تھیلے کھلے ہوئے ملتے ہیں، سیلیں کھلی ہوئی ملتی ہیں. جن لفافوں پر ترازو نشان کے لفافے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ملتے ہیں. لفافے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اندر سے کچھ نکل رہا ہے. ابھی میرے پاس صرف ایک UC1 نئی کراچی، شاہ نواز ہے نہیں جی، اس کا میرے پاس ایک کمپائلیشن موجود ہے. کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں. لفافے پہ نمبر ووٹ الگ لکھے ہوئے ہیں، اندر الگ ہیں. کاریگری یہ کی ہے کیونکہ آر او جب خود ہی جس کا کام تحفظ کرنا ہے وہی اگر دھاندلی کرے گا تو ظاہر یہی کرے گا. یعنی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی بیلٹ پیپر ہیں اس کے پیچھے تو مہریں لگی ہوئی ہیں، لیکن ترازو کے جتنے بیلٹ پیپر ہیں پیچھے مہریں نہیں لگی ہوئی. ہمارے ووٹر اتنے بے وقوف تھے کہ بغیر ووٹ کے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی ووٹ تھا ہی نہیں، سارے کے سارے جو ہے نا بعد میں ڈال دیے گئے. کیسے افسوس کی بات ہے. کھلی دھاندلی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جب یہ دھاندلی ہوتی ہے نا، جب چوری کی جاتی ہے تو بہرحال چور کوئی نشان تو چھوڑ جاتا ہے. تو یہ نشان چھوڑا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے، اس کا فارم 11 اور 12 ہے. فارم 11 وہ ہوتا ہے جو نتیجے کی کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ اس پارٹی کے اتنے ووٹ، اس پارٹی کے اتنے ووٹ، اور اس پہ دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھا ہوتا ہے اور شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے پریزائڈنگ افسر کا. اس کے ساتھ جو رزلٹ ہے اس رزلٹ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں 261. لفافے پہ بھی یہی تعداد لکھی ہوئی ہے. لیکن جو فارم 11 آر او کے پاس ایک نیا فارم بنا لیا انہوں نے، اس پر تعداد کو بڑھا کر 553 لکھا گیا ہے. لیکن جب لفافے سے ووٹ برآمد ہوئے 553 کے مقابلے میں تو 457 نکلے. اور فارم 12 یعنی ایک فارم 11 میں ڈسکرپنسی آ گئی، اور جو فارم 12 ہے
اس میں پریزائڈنگ افسر کے دستخط اور مہر کے ساتھ جو موجود ہے اس میں 485 نکلے، 261 پڑے ہوئے، لیکن اس کو 553 کیا گیا، لفافے سے 457 برآمد ہوئے اور فارم 12 کے مطابق 485 نکلے۔ یہ 3 فگر خود پریزائڈنگ افسر نے اس میں دھاندلی کی اور آر او کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس ریکاؤنٹنگ کا میں کیا کروں؟ اسی طرح یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، ووٹ ڈبل ووٹ ڈال کے، جو ایک ان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ 2 نشان لگا دیتے ہیں، جو ترازو پہ لگے ہوئے نشان ہے کسی اور پارٹی کے نشان پہ بھی لگا دو تاکہ ریجیکٹ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ بات کی کہ ہمیں اس ریکاؤنٹنگ اس پورے پروسیس پر آروز پہ اعتماد نہیں ہے، آپ انٹروین کریں۔ تو انہوں نے ایک ایکشن تو لیا، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس ریکاؤنٹنگ کے پروسیس کو روکا جائے اور جو ریکاؤنٹنگ بھی ہوگی سارے تھیلے الیکشن کمیشن میں جائیں اور الیکشن کمیشن کے افسر کے سامنے ریکاؤنٹنگ شروع ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سارے جعلی طریقے سے جو مینیورنگ کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی کے رزلٹ بنائے جا رہے ہیں، اس پورے پروسیس کو روک دیا جائے، اسٹینڈ اسٹل کر دیا جائے۔ ہم ناجائز مطالبہ کوئی نہیں کرتے، ہم جائز حق مانگ رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہمیں جتایا ہے، ہم شہر کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے ہیں، ایک تاریخی ہسٹوریکل کم بیک ہوا ہے اور شہر کو ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ اس امید کے اوپر بھی ڈاکہ نہ ماریں آپ نے اس سے پہلے جتنا بھی کر لیا، جو اختلاف، جو احتجاج اور جو الیکشن کمیشن کے پاس میٹر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پوسٹ پول دھاندلی جو کچھ کی جا رہی ہے اور نتیجہ بدلا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم آپ کے مینڈیٹ کا جب احترام کرتے ہیں تو آپ بھی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ یہ ووٹ ہم نے نہیں، عوام نے ڈالے ہیں۔ یہ ساری نمبر آف سیٹس جو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے سے اپنی بڑھائیں خاص علاقوں کے اندر، ہمیں شدید تحفظات تھے، لیکن ان تحفظات کے باوجود ہم اس لیے الیکشن میں گئے کہ الیکشن آپ کرا ہی نہیں رہے تھے، 2.5 سال لگا دیا تھا آپ نے، اور آپ مزید 4 سال کرانے کا کوئی موڈ نہیں رکھتے تھے۔ 2009 سے 2015 تک بھی آپ نے یہی کیا تھا۔ تو جب پیپلز پارٹی یہ 4 خراب چیزیں ڈال کر 5ویں چیز یہ کہنے لگے کہ چونکہ 4 خراب چیزیں لہذا 5واں کام ہی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس سب چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کے باوجود بھی اکثریت حاصل کریں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے اس ساری ڈیلیمیٹیشن جس میں بعض جگہ ووٹرز کا تناسب 1 اور 4 کا ہے، یعنی اگر 10,000 ووٹر ہیں کہیں تو 45,000 ووٹر دوسری جگہ ہیں، 2,500 ووٹر کہیں ہیں تو 50,000 ووٹر، یعنی 1 اور 5 اور 1 اور 6 کا ریشو ہے۔ اس طرح سے نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے۔ اس چیلنج کو بھی ہم نے قبول کیا، اتنی نمبرز ہم نے حاصل کر لیے کہ اس کو بھی ہم نے ہرا دیا۔ آپ ووٹس تو دیکھیں ہمارے پورے، ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں پیپلز پارٹی سے، کیسے اکثریت ہو سکتی ہے آپ کی؟ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، ایسٹ ہے، کورنگی ہے، اورنگی ٹاؤن پورا ہے، الحمدللہ ہم نے جیتا ہے۔ پورے شہر نے ہمیں ایک بہترین مینڈیٹ دیا ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل کراچی کا، اپنی ماؤں بہنوں کا، زندگی کے ہر طبقے کا۔ آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اس لیے کہ کراچی کی ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نمبر 1 پارٹی ہیں اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی بنائے گی۔ اب کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا عزت کے ساتھ قبول نہ کرے، میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جعل سازی ہے اس پر الیکشن کمیشن نوٹس لے، اس وقت تمام عمل کو روک دیا جائے، تمام چیزیں اپنے پاس بلا لی جائیں۔ الیکشن کمیشن کا سارا اختیار ہے، اس لیے کہ جب آروز کی اتنی شکایات واضح طور پر نظر آ رہی ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ بہت بڑی پاور، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جتنی پاور آئین پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کو دی ہوئی ہیں۔ ان اپنی جو آپ کی پاور ہے اس کو استعمال کریں۔ ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے، ہم کوئی اپنے نمبر نہیں بڑھوانا چاہ رہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ جس کا ہے اس کے مطابق اعلان ہونا چاہیے۔ اس لیے اس پورے عمل کو روکا جائے۔ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ ہمارے کارکنوں کے اوپر ملیر کے ڈسٹرکٹ کے جو آر او کا آفس ہے، آر او کا، وہاں پر گولیاں چلائی گئیں، زخمی ہوئے ہمارے ساتھی۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ قبضہ کر کے ساری دھاندلی کریں ریکاؤنٹنگ کے نام پر۔
پھر اس کے بعد کیماڑی میں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا, علی زیدی کے اوپر حملہ کیا گیا, میں مذمت کرتا ہوں اس کی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ویسٹ کے جو ڈی آر او ہیں ان کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ رزلٹ دے دیتے, انہوں نے نہیں دیا, اور بالآخر اتنے احتجاج کے بعد جا کر الیکشن کمیشن نے اسے اپنے پاس بلا لیا. اب پھر مزید گڑبڑ کی جا رہی ہے کیماڑی میں, ویسٹ میں, سینٹرل میں, سب جگہ ظاہر ہے مینورنگ کی گئی ہے, اور اس مینورنگ کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری سیٹوں کو کھول دیا جائے. میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ان کے بعض لوگ اپنی بے وقوفی میں, جہاں وہ 3-4 ہزار ووٹ سے ہم سے کم ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا, میں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے اکسانے پر وہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے رہے ہیں. اس ری کاؤنٹنگ کی درخواستوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ کچھ جگہ تو ہم نے جماعت اسلامی کے نمبر اس طرح کم کر دیے اور اپنے بڑھا لیے, تو کچھ ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی, اس کے لوگوں کو بھی یوز کر کے یہ کام کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دوست, ان کو یہ آئینی قانونی حق ہے وہ گنتی کرائے, لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہی نتائج آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی. اور ایک آدھ سیٹ جو ہے وہ ان کی جو ہوشیاریاں ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنا تاثر بہتر کرنے کے لیے کسی اور کو بھی دے دیں گے. اس لیے ہم اس پوری ان کی کاریگری کو جانتے ہیں اچھی طرح. ہم سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. خود چنیسر گوٹ میں جو ریکاؤنٹنگ ہوئی, اس ریکاؤنٹنگ میں پریزائڈنگ افسر نے فارم 12 پیش ہی نہیں کیا. بھائی جب تم نے فارم 12 پیش ہی نہیں کیا تو اس کے بعد ریکاؤنٹنگ کیسے ہو جائے گی؟ فارم 12 کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس ووٹر کی وہ تھی بک, اس کا سیریل نمبر کیا تھا, کتنے استعمال ہوئے, کتنے رہ گئے, اور جتنے رہ گئے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. وہ سب لکھ کر پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ فارم جاری ہوتا ہے. تو وہ ہم نے جب فارم پیش کیے 12 کے تو ہمارے ماننے سے انکار کر دیا. تو بھائی آپ کو اس طرح سے اکثریت حاصل کرنی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو چنیسر گوٹ میں. ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ وہاں نہیں جیت سکیں گے, لیکن آپ بضد تھے, آپ نے نام بھی اپنی مرضی کا رکھا, اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, نام سے کچھ نہیں ہوتا, سارے نام ہمارے ہیں, عوام ہمارے ہیں. لیکن جب آپ ہار گئے تو زبردستی تو آپ نہ جتوائیں نا لوگوں کو. آپ قبول کریں, آپ ہمارے مینڈیٹ کو قبول کریں, ہم آپ کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی, ورنہ کیسے آگے بڑھے گی بات؟ اتنا تو آپ شب خون نہ ماریں ہمارے اوپر, پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے. تو میرا مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے, اور میرا مطالبہ ان سے ہے کہ اب اس پورے پروسیس کو روک کر اپنے پاس لیں, اس لیے کہ جب اتنی بدترین صورتحال ہو, کل بھی یہاں پر یونیورسٹی روڈ پہ ہنگامہ رہی, اور آر او صاحبہ ہیں نا وہ, انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے خلاف زبردستی مقدمہ بھی جو ہے وہ ڈلوا دیا, اور آر او صاحبہ اتنی زیادہ جانتی ہیں سیاسی کارکنوں کو کہ ان کے ہمارے کارکنوں کے نام بھی پتہ تھے. تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح آر اوز کو یوز کر کے سارے کام کر رہی ہے. ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ قبضہ کیا جا رہا ہے تو قبضہ چھڑانے آئیں گے. یہ میں وارن کرتا ہوں. ضلع ملیر میں آج پھر یہ کاروائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. قبضہ کرو گے تو قبضہ چھڑانے آئیں گے, اور اس میں پھر جو بھی چیز ہوگی اس کی ذمہ داری پولیس کے اوپر, انتظامیہ پر ہوگی. ہم اپنے مینڈیٹ کو اس طرح سے نہیں فروغ کر سکتے. آپ ہمیں یہ مت سمجھیں کہ جماعت اسلامی بس پیار محبت کی باتوں سے بہل جائے گی. ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اس شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. میں کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کریں آج سے, زبردست قسم کی, اور سوشل میڈیا کیمپین کریں, جگہ جگہ احتجاج کریں, جگہ جگہ یوم تشکر منائیں. ہم تو جیت گئے الحمدللہ. کل امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہاں نیو ایم اے جناح روڈ پر ایک بہت تاریخی یوم تشکر کا جلسہ منعقد کیا جائے گا, اور امیر جماعت لائے عمل بھی ہمیں دیں گے کہ اب ہمیں کس طرح سے اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے. نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, اس چیلنج کو بھی ہم نے قبول کیا. جی ناظرین, جماعت